سورہ انعام کی آیت نمبر 161 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، مجھے تو میرے رب نے سیدھی راہ سجھا دی ہے، جو صحیح دین ہے، ملت ابراہیمی، جو کہ ایک طرف کے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ سے مکالمہ تھا، پھر اس کے بعد اسلام کا جامع قسم کا تعارف ہوا کہ مذہب اسلام کیا ہے، اس میں کیا بنیادی باتیں مطلوب ہیں اور کن باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا خلاصہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہی ہے، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے۔ تو کافر بیچارہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے ہمارے کچھ مسلمانوں کو اشکال بھی ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو عمل اتنا کر نہیں رہا، لیکن اسے آپ جنت میں پہنچا دیتے ہیں، وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا۔ کافر جانوروں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، انسانی حقوق کا اتنا ہی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، فلاں چیز کی بات کرتا ہے، صفائی کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، سب اچھی باتیں تو وہ کرتا ہے، مسلمان اچھی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ اس کو جہنم میں پہنچاتے ہیں اور اس کو جنت میں پہنچاتے ہیں۔ تو اشکال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اصل بات سمجھ نہیں رہے کہ بنیاد کیا ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں تو بنیاد بالکل واضح ہو جاتی ہے، قرآن اس کو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو کافر ہے اس کے عمل کی کیا حقیقت ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء، کہ جو آدمی کافر ہو گئے ان کے عمل تو ایسے ہو گئے کہ جیسے صحرا کے اندر آدمی کو پانی نظر آتا ہے، وہ دکھنے میں پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے، حقیقت میں موت ہے۔ جو اس کی طرف بڑھے گا، پیاسا آدمی مسافر صحرا میں ہے، پیاس لگی بھی اس کو، وہ صحرا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ سے لگ رہا ہے جیسے میں سمندر کے قریب ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو حتی اذا جاء لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں ملتا اس بیچارے کو، ووجد اللہ عندہ، اور وہاں تو پھر موت اس کا سامنا کر رہی ہے۔ تو ایسے ہی کافر کا عمل بذات خود اس کی، کیونکہ عمل کی بذات خود کو ویلیو نہیں ہے، عمل کی جو قیمت کا تعین ہوتا ہے وہ پیچھے جو اس کی بیک پہ آپ کا عقیدہ اور یقین اور ایمان ہے وہ اس کا تعین کرتا ہے۔ جیسے نوٹ دیکھیں، کاغذ، یہ سارے نوٹ کاغذ کے ہیں، وزن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس سے بہت اچھی پرنٹنگ والا کوئی اور کاغذ ہو سکتا ہے، بہت مہنگی پرنٹنگ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی پرنٹنگ چاہے مہنگی ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ میلا ہے، کچیلا ہے، تھوڑا بہت سوراخ ہوئے پڑے ہیں، پھٹا ہوا ہے، پان کی پیک لگی ہے اس پر، کچھ بھی ہوا پڑا ہے، لیکن ایک طرف وہ کاغذ بہت صاف ستھرا اور ایک طرف یہ 5000 کا نوٹ ہے پھٹا پرانا، ہر آدمی دیکھ کر کہے گا نہیں اس کی ویلیو زیادہ ہے، حالانکہ ظاہر اس کا اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیک پر بہت کچھ ہے۔ تو مسلمان کا عمل جو ہوتا ہے نا، اس کی پشت پر وزن ہوتا ہے، اور وہ وزن ہوتا ہے ایمان کا۔ اسی فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر کر رہے ہو تم؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان اور بدماش ایک ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے ایمان بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے صراط مستقیم دکھا دی ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے، اس طرف بھی دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ نے دکھائی ہے، انسان خود سے صراط مستقیم نہیں تلاش کر سکتا۔ اگر خود سے تلاش کر سکتا ہوتا تو سب سے بڑے جو انسان ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایمان، یقین اور عقیدہ ہے کہ ان سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے، ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، ان سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک کوئی نہیں، وہ خود اس راستے کو دریافت کرتے، لیکن نہیں۔ اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے یہ راستہ سکھایا ہے، میں نے خود نہیں دریافت کیا، یہ میری اپنی سوچ، میرا اپنا اجتہاد، میرا اختراع نہیں ہے کہ میں نے دین لے آیا ہوں، میں نے سوچا ہے کہ نماز ایسے ہونی چاہیے، میں نے سوچا 5 نمازیں، میں نے سوچ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے۔ اننی ہدانی ربی، میرے اللہ نے مجھے یہ راستہ سکھایا ہے۔ اس لیے اللہ ہم سے بار بار کہتے ہیں تم دعا مانگتے رہا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی تم خود نہیں دریافت کر سکتے۔ اس لیے فرمایا نا کہ ہم اگر کروڑوں سال بھی سجدے میں پڑے رہتے اور اپنی کامیابی کے لیے اسلام جیسا راستہ تلاش کرنا چاہتے تو نہ کر پاتے، کبھی بھی نہ ہو سکتا۔ ایک جو نماز مثلا اللہ نے ہمیں سکھا دی، اپنا شکر کا طریقہ ہے، اپنے ذکر کا طریقہ ہے، اپنی عبادت کا طریقہ ہے جو ہمیں سکھا دیا، اسی کی اتنی خوبیاں ہیں اور اتنے اس کے اندر اسرار ہیں، اتنے معارف ہیں کہ آدمی سوچنے بیٹھ جائے تو حیران ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی کہتے ہیں انسانی عقل سے بہت ورا ہے، انسانی عقل یہاں نہیں پہنچ سکتی، انسان کی اپروچ سے بہت اونچی چیز ہے۔ انسان، عام انسان تو انسان ہے، انبیاء علیہ السلام ان کی سوچ سے بہت اونچی چیز ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، خود حضور کو فرمایا کہ آپ کو وحی آنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس لیے کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نبی ہونے والا ہوں۔ نبوت خالص اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس کا کسی نبی کی کسی تمنا کے ساتھ، کسی دعا کے ساتھ، کسی خواہش کے ساتھ، کسی محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ ہی کوئی نبی دعائیں کرتا ہے کہ مجھے نبوت دے دی جائے، نبی کو خود پتہ نہیں۔ ہاں اس کے لیے کسی نے دعا کی ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کر دی، لیکن ہارون علیہ السلام پہلے سے اس کی کوئی توقع یا تمنا رکھے ہوں کہ مجھے نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، کہ آپ کو کتاب اور ایمان کی خبر نہیں تھی، تو ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کی۔ اس لیے جب پہلی دفعہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ تو خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس لیے آپ جب واپس تشریف لائے غار حرا سے، پہلی وحی آئی ہے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، اس لیے کہ مجھے خوف نے گھیر لیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی کی وحی اس کا اپنا ذاتی کوئی تجربہ نہیں ہوتا، یہ بالکل خارج سے، عالم غیب سے اس کے اوپر ایک دروازہ کھلتا ہے جس کا اس کو بالکل توقع نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے ایسے باتیں کی ہیں جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ کہتے ہیں جن کو، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام گویا کہ اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں، وہ سوچتے 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 اپنی سوچ اور بچار سے وہ ایک یہ مذہب بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی فلاسفر ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو ایک تھیوری ایجاد کر لیتے ہیں، پورا ایک سسٹم نظام بناتے ہیں، فلسفی ایجاد کرتے ہیں پوری، تو وہ اسی پر قیاس کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ فلاسفروں میں اور انبیاء علیہ السلام میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی دور دور تک چکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بکریاں چرا رہے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں اپنی بیوی کو لے کر ساتھ، تو راستے میں سردی ہوئی، اندھیرا بھی ہے، رات بھی ہے، تو کہنے لگے سامنے پہاڑ پہ مجھے آگ نظر آتی، میں وہاں سے کچھ لے آتا ہوں تاکہ ہمارے کام آ جائے، راستہ بھی دیکھ لیا جائے اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو سردی میں تاپ لیں گے، اس سے ہماری سردی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کہانی کچھ اور ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری۔ اور وہیں پر کھڑے کھڑے ان کے ساتھ ان کو معجزات ملتے ہیں، ان کو نبوت ملتی ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، پھینکو نیچے، پھینک دی، اژدہا بن جاتا ہے، پیچھے ہٹتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پھر کہا پکڑ لو اس کو، پکڑ لیا، پھر دوبارہ اژدہا بن گیا۔ ہاتھ بغل میں ڈالو، بغل میں ڈال کے باہر نکالا تو چمکدار روشن ہاتھ نکل آتا ہے۔
پھر بتایا کہ اب دیکھو اب تم ہمارے پیغامبر ہو، جاؤ فرعون کے پاس، جو تمہاری جان کا دشمن ہے اس کے پاس جاؤ۔ اب دیکھیں ایک انسان اپنی سوچ سے یہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسا ایک جان کا دشمن ہے، اس سے وہاں سے جان چھڑا کے نکلا ہے وہ آدمی، 10 سال کا عرصہ ہو گیا، گھر سے بے گھر ہوا پڑا ہے، در بدر ہے ایک قسم کا، اور اس کو ایک دم نبوت ملتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ اپنا انسان کا داخلی تجربہ نہیں ہوتا، نہ یہ اس کی اپنی کوئی اسکیم ہوتی ہے پہلے سے سوچی بھی سمجھی کہ میں اب نبوت کا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ جو ایسے دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو پہلے سے، جیسے مرزا قادیانی نے پہلے جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر سٹیپ اور آگے بڑھا تو کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، پھر کہتا ہے میں مسیح احمد ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کاپی ہوں، گویا کہ نقل ہوں۔ تو یہ باتیں اس نے ساری یہ بتدریج کرتا چلا گیا۔ پہلے اپنا ماحول سازگار کیا، اس نے دیکھا کہ مہدویت کا دعویٰ میرا چل گیا، اس نے کہا ایک سٹیپ اور بڑھا دو۔ اس سے آگے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ پھر بھی مجھے مقبولیت مل گئی ہے، چونکہ حکومت انگریز کی تھی، تو پھر اس نے اگلا سٹیپ بڑھا دیا۔ تو یہ نبوت ایسے نہیں ہوتی، نبوت کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے یہ راستہ سجھایا ہے، دینا قیاما، بالکل سیدھا دین ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایسی اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ مزید بات یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ نبی ہیں کہ جن پر یوں سمجھیے کہ 3 بڑے مذاہب آسمانی تھے، اسلام ہے اور یہودیت ہے اور عیسائیت ہے۔ یہ تو نام کے ساتھ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، یہ تعین کے ساتھ کہ واقعی مانتے ہیں کہ ایک ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہوئے ہیں، ہم ان کے، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ لیکن مورخین کا اور محققین کا کچھ کہنا یہ ہے کہ جو باقی مذاہب ہیں نا، جیسے ہندو مت ہے ہندوستان میں، یہ بھی اصل میں پیروکار ملت ابراہیمی کے ہی ہیں، اگرچہ ان کے بیچ میں بہت کچھ انقطاع آ گیا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ ہوئے ہیں، اور ان کا جو تصورات ہیں مذہب کے پیغمبروں کے بارے میں وہ بھی بہت کچھ بدل گئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں کا اس قسم کا تصور نہیں ہے، وہ بلکہ اس کو خدائی کا مظہر اور خدائی کا اوتار بنا ڈالتے ہیں، اس لیے وہاں بہت کچھ بدل گیا۔ لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہی ہیں، اگرچہ بہت دور جا چکے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا امام بنانے جا رہا ہوں، یعنی گویا کہ اب جو نیچے مذہب آئے گا وہ آپ ہی کی نسبت سے اس کی نسبت جڑا کرے گی۔ وما کان من المشرکین، لیکن فرمایا یہ بات ضرور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توحید کے عقیدے کی پاسداری میں گزری ہے۔ انہوں نے گھر چھوڑا تو اسی لیے، انہوں نے آگ میں چھلانگ لگائی اور آگ میں جلنا گوارا کر لیا تو اسی لیے، انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ بنایا تو اسی لیے، اور جتنی بھی زندگی کے مراحل طے کیے انہوں نے، ہجرت کی ہے، سفر کیا ہے، وطن چھوڑا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا، بہت لمبی عمر پائی ہے، کہاں کہاں کس انداز سے وہ چلتے رہے۔ تو یہ سب اس لیے ہوا کہ توحید کے، اس پہ توحید کی جو پاسداری ہے وہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے۔ تو اب ان کا پیروکار جو ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توحید کے عقیدے کا پرستار ہو۔ وما کان من المشرکین، مشرکین مکہ وہ تو شیم تھے، مشرک ہزاروں بتوں کو پوجا کرتے تھے، یہودی بھی شرک میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے صفات کا میں عقیدہ بہت خراب ہو گیا، تجسیم کے قائل ہو گئے، اللہ کے جسم، اللہ کو بالکل بادشاہوں جیسا انہوں نے ایک جو ہے وہ انداز دے دیا۔ اور عیسائی تو خیر وہ تو کھلے بندوں شرک کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں آ گیا، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، 3 میں سے 1 ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ملت ابراہیمی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی کے صحیح حقیقی وارث اور جانشین وہ اسلام ہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان ہی وہ لوگ ہیں جو ملت ابراہیمی کی صحیح معنی میں پاسدار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔